مجھے پتا ہے تم کس محتاجی سے، کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب۔ کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم، یعنی I am the one جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکے، اس لیے مجھے سے مانگ، مجھے سے امید لگا۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی، عبادی کا مطلب ہے میرے بندوں۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے، جیسے آپ باپ سے معافی مانگے، باپ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، اور باپ آپ کو کہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی میں نے تجھے معاف کیا، آپ مجھے بتائیں کہ جب باپ آپ کو اپنا کہہ کے مخاطب کرے گا تو کتنا کانفیڈنس آپ کا بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا کہہ کے پکار رہا ہے کہ میرے بندو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کل یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کل یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو پہلی بات امام الرازی نے کہ اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا آپ کو، اتنے پیار سے آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ نمبر 2، عبادی، عبد آپ کو پتہ ہے غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عبد جو ہے یہ ایک بیچارگی کی سٹیٹ ہے، مسکنت کی سٹیٹ ہے، عاجزی کی سٹیٹ ہے، محتاجی کی سٹیٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امید دلا رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کس محتاجی سے، کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو، اور تمہیں یہ کتنا تنگ کرتی ہے چیز، یہ ریگریٹ تمہیں کتنا تنگ کرتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو عبادی سے یہ امپلیکیشن بھی نکلتی ہے کہ تم انتہائی محتاجی کی سٹیٹ میں آئے ہو اور یہ مجھے بات پتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ جو استعمال کیا اس میں ایک تو اپنائیت اور دوسرا اس میں یہ اکنالجمنٹ ہے کہ I know what you're going through، مجھے پتا ہے تمہیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے اور تم کتنا محتاجی میں آئے، کتنی بیچارگی میں آئے۔ پوائنٹ نمبر 3، امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور حدیں پار کی۔ سبحان اللہ، اس میں کتنا گہرا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ نے کسی انسان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے نا، یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے گالم گلوچ کی یا ان کا کوئی حق مار لیا، تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ معافی مانگیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا، آپ کا تو ہوا ہوگا، ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے۔ اور جب آپ نے کسی دوسرے کا بھی نقصان کیا ہوا ہے، جیسے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے، تو میرے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہو کہ میں سوچوں کہ یار اس نے میرا اتنا نقصان کیا، میں نے اسے معاف کرنا ہے تو مجھے ذرا جہاد میں نفس زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے، مجھے تو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ امام الرازی نے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جب ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب میرا نقصان ہی تو نے کوئی نہیں کیا، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، تو نے نقصان بھی اپنا کیا ہے، معافی بھی تو مانگ رہا ہے، تو تجھے کیوں نہیں معافی میں۔ چوتھا پوائنٹ امام الرازی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میں صریح الفاظ کے ساتھ نا امید ہونے سے منع فرما، کہ دیکھو ہرگز مایوس نہ ہونا میری رحمت سے۔ پانچواں پوائنٹ من رحمت اللہ، آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی لینگویج کے مطابق لا تقنطوا من رحمتی۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندوں کے ساتھ خطاب کے بعد کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقنطوا من رحمتی، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام جو کہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام، سب سے گریٹسٹ نیم ہے اللہ کا اللہ۔ امام راضی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا، یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، یہ بھی ٹھیک تھا اگر یہی بات ہوتی لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بیٹا باپ سے یا ایک بیٹی باپ سے معافی مانگنے آئے، باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن باپ کہے کہ میں نے
اپنا نام لے، میں نے لیٹ سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا، تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفیسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کر کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ چھٹا پوائنٹ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، امام الرازی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگین ایمفیسس کے لیے، مزید تاکید کے لیے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفیسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما۔ اللہ۔ اور پھر ساتواں پوائنٹ آپ دیکھیے کہ یہ بات اگر ہوتی انہ یغفر الذنوب، کہ گناہ جو ہے ظاہر ہے ذنوب گناہوں کی جمع ہے، آلریڈی ذنوب کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گناہ جمع ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا کہ تمام کے تمام گناہ، جمیعہ کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر جیسے گناہ کو بھی بخش دے اگر توبہ سچ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس ایک آیا میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفیسس ہے، اللہ بار بار اپنی رحمت پہ ایمفیسس کر رہا ہے کہ یہ بھول نہ جائیں، ان کو ٹراما نہ رہے اس چیز کا، گارنٹی دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور پھر آٹھواں پوائنٹ، انہ هو الغفور الرحیم، امام الرازی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی بات ہو کہ انہ الغفور الرحیم، تو یہ بھی بات درست دوبارہ سے تاکید دلانے کے لیے، دوبارہ سے ایمفیسس کرنے کے لیے اللہ نے کہا بے شک وہ، اور وہ انہ هو الغفور الرحیم، دو بار اللہ نے ایمفیسس دلایا کہ یہ بندہ اس کو شک نہ ہو میری توبہ پہ، بے شک وہ، اور وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نوواں پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الغفور، یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے الغفور، یہ غفرہ سے نکلا ہے جس کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ الغفور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے گارنٹی۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں شاید معافی ہو چکی ہے لیکن دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر تو رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نہیں، جب چھپا دیا اللہ نے، ختم کر دیا اس چیز کو اور بہت زیادہ اس کو چھپا دیا، اس کا اثر بھی نہیں آئے گا تمہاری زندگیوں پر۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 10 سال پرانا کیا گناہ اس کی سزا آج مل رہی ہے؟ بھائی کتنی بار توبہ کر چکے ہو، کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہو، لیکن معافی خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی، دوبارہ نہیں پلٹنا اس گناہ کی طرف۔ ہاں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کی طرف جانا یہ خطرناک بات۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، اور الغفور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے تمہارے۔ اور پھر الرحیم، رحم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ، اللہ، یعنی ریجوائس، خوش ہو جاؤ، گناہ کی معافی جب ہو گئی تو اب نعمتیں ملیں گی تمہیں۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے، اتنا نیگیٹو کر لیتا ہے کہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور اسی ڈپریشن میں رہتا ہے، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، نعمتوں کی طرف، رحمتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، امام الرازی کہتے ہیں کہ الغفور کے بعد الرحیم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی مثال بھی دی امام الرازی کہ مثلاً کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، اب وہ اسے سزا دے یا دلوا سکتا ہے، مگر وہ اس کی منتوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے کی وجہ سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دے اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا، یہ مغفرت ہے۔ پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے، یہ اس پر رحم ہے۔ اللہ،
مغفرت کیا ہے کہ اس کی چوری چھپا لی، رحمت کیا ہے کہ اس کو کچھ رقم دے دی کہ اپنا کاروبار کرو اور چوری سے نکلو. سبحان اللہ. خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، پردہ بھی ڈالے گا اور آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں اگر توبہ خالص ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے گناہوں سے. اور آخری بات، الغفور الرحیم، اس میں جو ال کا صیغہ ہے، جو ڈیفینیٹ ناؤن ہے، ال کا صیغہ آپ کو پتہ ہے پرفیکشن کا صیغہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم، یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ اصل چھپا سکے، اس لیے مجھے سے مانگ، مجھے سے امید لگا. تو بردرز اینڈ سسٹرز، ریجوائس، بی ہیپی کہ دس از آور لارڈ جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. اور جب اس نے معاف کر دیا تو ریسٹ اشورڈ اس گناہ کی نحوست، اس گناہ کا شر آپ پر نہیں آئے گا. ایک دعا بھی سکھا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس گناہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس عمل کے شر سے اور اس کے آنے والے بعد کے آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے گناہ کیا. یہ دعا بھی بہت کریں. اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان خوش رہے، اللہ چاہتا ہے انسان پر امید رہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور بہت امید کے ساتھ مانگتے رہیں. استغفار کریں کثرت سے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا گناہ بھی چھپائے گا، آپ پہ رحمت بھی کرے گا. کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے. وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے. اور اس کی دو ریزنز میں نے آپ کو، ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے نفس کو مار دو کہ بس تم نے سوچنا ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے. اور وہ اس ڈر سے نہیں فیل کر رہے ہوتے کہ میرے اندر کہیں کبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ نہ فیل کرنے لگوں میں نے تو بہت بڑا کام کر. بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نماز آپ نے پڑھی ہے، بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے. تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس. اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، یہ کسی کی بات ہے، اسے تو خوش رہنا چاہیے. وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے. تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے. آپ نے چیریٹی، ٹھیک ہے نا، اس کو فیل کریں. آپ نے کسی کی مدد کی آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈ فل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. جب اسے پتا ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی، ٹھیک ہے. اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی چیز سنا کریں. میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح. فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین. بڑے ہنس مکھ، آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے، سارے اذکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی پریشان ہے، اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا. اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا، ٹھیک ہے. اذکار کا ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے. ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں. دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا. خوش ہونے والی بات ہے. اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اس فیل نہ کریں تو یہ پھر قصور ہمارا ہے. اور یہی ہماری کلاس کے ٹاپک کی ایموشن فیل کرنا پڑا. نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت. آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں، پکی بات. پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے. پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا. بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے،
ایپل کھائیں گے اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا، اس کو گرو بھی کرنا ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی، نیگیٹو لوگوں سے جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں۔ اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو۔ اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا۔ تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجوینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے بات ثابت کی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں۔ تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے، ریڈ کی بھی ضرورت ہے لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ میں کام کریں تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی، آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں۔ اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہو۔ اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشن زور دیتا ہے، پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے۔ بدگمانی، بد زنی نہ کرو، حسن زن دو، لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو، پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی۔ یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیں اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے، لو کانکرز آل۔ اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے تو گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن، اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے، یا ڈسگسٹ گلٹ، یہ نیگیٹو ایموشن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن۔ اب ایک بندے سے گناہ ہوا، وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، اٹس اوور۔ اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب تو میں گیا، اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ، تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ، رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا، وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا، نفاق فیل ہوگا، جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر تو آپ مجھے بتائیں آپ کو اس کیا ہیلپ ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹینس کر لیا۔ یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے، اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشن وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے، اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے، اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے، گلٹ بھی ہے، ڈسگسٹ بھی ہے، سیڈنس بھی ہے، تو بس اب ہو ہی کچھ۔ اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ ہے، میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں۔ کئی لوگوں کو الحمدللہ، بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے آپ اللہ کے لو کے بارے میں بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے، اب تو میں گیا، اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں۔ آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے، اللہ تعالیٰ still loves me، اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو دیر از اے لاجک نا، اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے اپنے اندر، کلٹیویٹ کریں گے، انکلکیٹ کریں گے، وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی سچویشن سے باہر آنے۔ یہ آپ ٹرائی کر کے، اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں۔ ڈیلی گریٹیٹیوڈ، وٹ یو آر گریٹفل فور، وہ ڈیلی، یہ ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کریں۔
کہ 3 things I am grateful for. Gratitude آپ کے اندر انکلکیٹ ہو. پھر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کیا آپ کے کوئی تو ثبوت. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کر کے آپ میں محبت انکلکیٹ. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے وہ چیزیں یاد کر کے آپ کو اللہ کا لو ہوگا. جتنا آپ اللہ کا لو انکلکیٹ کریں گے آپ دیکھیں آپ کو گناہ سے نکلنے میں زیادہ جو ہے وہ مدد ہو. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیو ایموشنز بہت کمال کرتے ہیں انسان کی نفسیات پہ, اس کی ایک سچویشن سے نکلنے پہ. اب میں آپ کو مثالیں بھی انشاءاللہ آج دوں گا کہ انبیاء کس طرح سے ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے جستجو کرتے تھے اور اس کے بعد پازیٹیو ہو بھی جاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور میں نے آپ کو چیز پڑھائی تھی کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ ورسز پیسمسٹک تھنکنگ. میں نے آپ کو کچھ اس میں ڈفرنسز بتائے تھے, وہ کسی کو یاد ہے وہ ڈفرنسز کیا ہے؟ آپٹیمزم ورسز پیسمزم جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے. جی مثلاً پرماننس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں میں اس کو تھوڑا اور ایڈ کر دوں. جو پیسمسٹ جو ہر چیز میں نیگیٹو ڈھونڈ وہ پرماننس کے قائل ہو. ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ چیزوں کو حادثات کو پرماننس کے اینگل سے, جیسے میرج فیل ہو گئی تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اب پوری زندگی فیل, اب ایوری تھنگ از گون. ٹھیک ہے, اور میں ہر چیز میں فیل ہوں, ہر چیز میں فیل. جبکہ آپٹیمسٹک جو ہیں لوگ ان کا تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے ٹیمپرری, کہ یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھا, ہو گئی بات, غلطی ہو گئی. دیکھیں سبحان اللہ, اگر آدم علیہ السلام پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ہوتا ہمارے باپ کا اور درخت سے کھا کے جو ان سے غلطی ہو گئی وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھتے اور وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے تو نہ وہ شاید وہ توبہ کرتے اللہ سے اور ہیومن ریس وہیں پہ ختم ہو جائے. اتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ہوپ پکڑا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ ایک حادثہ تھا, یہ ایک واقعہ تھا, اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے چلتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایک اور جی لوکل ورسز پرویسو کہہ لیں, اسپیسیفک کہہ لیں, جنرل کہہ لیں. ٹیمپرری ورسز پرماننٹ ہے کہ دس ول پاس, اور پرماننٹ ہے کہ دس ول لاسٹ فار ایور, یہ چیز اب مجھے ہارم کرتی رہے گی. اور لوکل ورسز پرویسو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو اسپیسیفک پوائنٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ڈپارٹمنٹس انلیس میں ان کو الاؤ کروں ادر ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کر. اور پرویسو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو گئی ہے, نقصان جو ہو گیا ہے, اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن ایوری تھنگ, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ. اور تیسرا دیر از آلویز سم تھنگ, یاد رکھیں جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ربی لما انزلت الی, کہ اللہ میں اتنا فقیر چکا ہوں کہ ہر خیر کا میں طلبکار ہوں, تو یہ تو بندہ کر ہی سکتا ہے. رائٹ, کنٹرولبل ورسز انکنٹرولبل. اور چوتھا بالکل پرسنل ورسز ناٹ پرسنل. پرسنل ہے اٹس می, اٹس مائی فالٹ, اور یہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہو. کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو, اور اس میں سے ایک ڈسٹورشن ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں باعث, وہ میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا, اینی وے وہ یہی جی پولرائزیشن کہہ لیں. ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمز اینگل سے دیکھنا, وہ اس کا ایک خاص باعث ہوتا ہے کہ کنٹرول باعث ہے. میرے خیال کنٹرول باعث اس کو کہتے ہیں کہ یو تھنک کہ یو شوڈ کنٹرول ایوری تھنگ. اس سے آپ پہ سٹریس آتا ہے, آپ پہ برڈن آتا ہے. دیکھیں آج کل پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ اتنا پریشان اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں, اسپیشلی مدرز معذرت کے ساتھ, کہ ہر چیز انہوں نے کنٹرول, ہر چیز. کبھی کبھی چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, آپ کو ایکنالج کر کے اللہ کے حوالے کریں. اگر آپ بہت زیادہ یہ سوچیں گے یہ بھی بندہ میری وجہ سے, میری ہی کوئی غلطی ہوگی کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, بچے بھی میری وجہ سے, یہ بھی میری وجہ سے, وہ بھی میری وجہ سے, اور ان سب کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. تو یہ ہے وہ پرسنل والا ایک تھنکنگ سٹائل. اور آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل ناٹ پرسنل ہے کہ میری بھی فالٹ ہے لیکن دس از ناٹ انٹائرلی مائی فالٹ. اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں, جو پیسمسٹک لوگ ہوتے ہیں نا وہ انٹرنل ریزنز فائنڈ کرتے ہیں فار ایونٹس, انٹرنل, کہ میری کیا غلطی ہے, میری وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. اور جو آپٹیمسٹک ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرنل فیکٹرز بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل فیکٹر, جیسے میں آپ کو مثال دی تھی, کسی کا انٹرویو فیل ہو گیا, اب وہ بہت اچھا انٹرویو پریپیئر کر کے گیا, اب جب انٹرویو فیل ہوا تو وہ یہ سوچے کہ میں نالائق ہوں, میں نے پڑھا بھی نہیں تھا, میری تیاری بھی نہیں تھی, اور بس اب میرا ہر انٹرویو فیل ہو. تو یہ وہ پرسنل والی اگزامپل ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے مطابق دیکھے کہ یار کوسچنز بہت مشکل ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, یا جو ہے وہ انٹرویور جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, سم تھنگ لائک دس, اور وہ ہوگا بھی, دیر مسٹ بی سم ریزن, تو پھر وہ بہتر ہے کہ آگے بڑھ سکے گا اس چیز کو لے کر. تو یہ 4 میں نے جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں بتائیں تھیں, کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا, بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں,
جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے، ایپل کھائیں گے، اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی، اس کو گرو بھی کرنا ہے. جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی، نیگیٹو لوگوں سے جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں. اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ری بلڈ دیٹ پازیٹیو. اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے. جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے. تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجوینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے بات ثابت کی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ پازیٹیو سائیڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں. تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے، ریڈ کی بھی ضرورت ہے لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ میں کام کریں تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی. آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں. اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائیڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے. یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے. تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں، اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے. لو کانکرز آل. اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے تو گناہ چھوٹنا مشکل. فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن. اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے، یا ڈسگسٹ گلٹ، یہ نیگیٹو ایموشن، ٹھیک ہے. اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن. اب ایک بندے سے گناہ ہوا، وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، اٹس اوور. اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب تو میں گیا، اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ. تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ، رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا، وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا. کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا، نفاق فیل ہوگا، جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے. اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر تو آپ مجھے بتائیں آپ کو اس کیا ہیلپ ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹینس کر رہی ہے. یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے، اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑیں، اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشن وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا جو سب کانشیس ہے، اس کو ایکسکیوزز چاہیے، اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے. اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے، گلٹ بھی ہے، ڈسگسٹ بھی ہے، سیڈنس بھی ہے، تو بس اب ہو ہی کچھ. اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ ہے، میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں. کئی لوگوں کو الحمدللہ، بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے، آپ اللہ کے لو کے بارے میں بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے، اب تو میں گیا، اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں. آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے نا، اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے، اپنے اندر کلٹیویٹ کریں گے، انکلکیٹ کریں گے، وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی سچویشن سے باہر آنے. یہ آپ ٹرائی کر کے، اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں. ڈیلی گریٹیٹیوڈ، وٹ یو آر گریٹفل فور، وہ ڈیلی یہ ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کریں کہ 3 things I am grateful for. گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر انکلکیٹ. پھر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کیا آپ کے تو ثبوت. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے آپ میں محبت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، وہ چیزیں یاد کر کے آپ کو اللہ کا لو ہوگا. جتنا آپ اللہ کا لو انکلکیٹ کریں گے
آپ دیکھیں آپ کو گناہ سے نکلنے میں زیادہ جو ہے وہ مدد ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیو ایموشنز بہت کمال کرتے ہیں انسان کی نفسیات پہ، اس کی ایک سچویشن سے نکلنے پہ. اب میں آپ کو مثالیں بھی انشاءاللہ آج دوں گا کہ انبیاء کس طرح سے ہر چیز میں پازیٹیو جستجو کرتے تھے اور اس کے بعد پازیٹیو ہو بھی جاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور میں نے آپ کو چیز پڑھائی تھی کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ ورسز پیسمسٹک تھنکنگ. میں نے آپ کو کچھ اس میں ڈفرنسز بتائے تھے، وہ کسی کو یاد ہے وہ ڈفرنسز کیا ہے؟ آپٹیمزم ورسز پیسمزم جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے. جی مثلاً پرماننس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں میں اس کو تھوڑا اور کر دوں. جو پیسمسٹ جو ہر چیز میں نیگیٹو ڈھونڈ، وہ پرماننس کے قائل ہوتے. ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ چیزوں کو، حادثات کو پرماننس کے اینگل سے، جیسے میرج فیل ہو گئی تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اب ایوری تھنگ از گون، ٹھیک ہے، اور میں ہر چیز میں فیل ہوں، ہر چیز میں فیل. جبکہ آپٹیمسٹک جو ہیں لوگ، ان کا تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے ٹیمپرری، کہ یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھا، ہو گئی بات، غلطی ہو گئی. دیکھیں سبحان اللہ، اگر آدم علیہ السلام پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ہوتا ہمارے باپ کا، اور درخت سے کھا کے جو ان سے غلطی ہو گئی، وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھتے اور وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے تو نہ وہ شاید وہ توبہ کرتے اللہ سے، اور ہیومن ریس وہیں پہ ختم ہو جائے. اتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ہوپ پکڑا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ ایک حادثہ تھا، یہ ایک واقعہ تھا، اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے چلتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایک اور صحیح رائٹ. جی لوکل ورسز پرویسو کہہ لیں، اسپیسیفک کہہ لیں، جنرل کہہ لیں. ٹیمپرری ورسز پرماننٹ ہے کہ دس ول پاس، اور پرماننٹ ہے کہ دس ول لاسٹ فار ایور، یہ چیز اب مجھے ہارم کرتی ہے. اور لوکل ورسز پرویسو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو اسپیسیفک پوائنٹ، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ڈپارٹمنٹس انلیس میں ان کو الاؤ کروں ادر ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کر. اور پرویسو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو گئی ہے، نقصان جو ہو گیا ہے، اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن ایوری تھنگ، اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ. اور تیسرا دیر از آلویز سم تھنگ. یاد رکھیں کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے. نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی ہے. سیذکر من یخشی، جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں، وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے. بے صبری، یہ صحابہ کو میسج ہے، ہمیں میسج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو. ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. آپ کا کام ہے میسج دینا بس، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے. لیکن اس موقع پہ، اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے، وہ کوریڈور تھا لمبا سا، سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی، ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا، اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھیں انسان، ٹھیک ہے نا. صبر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں، آپ ڈگنیٹی رکھیں. ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس میں بہت ڈگنیٹی ہے، یقین کریں. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ. اور ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے، گڈ سے، گڈ ورڈز، گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. And then the one who is hostile to you will become as a devoted friend. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنس اور جینٹلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو، پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. But none is granted it except those who are patient. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. And none is granted it except one having a great fortune. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے، یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ They are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں، ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ، تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا. لہم عقبت دار، ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا، یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا، ہم صبر نہیں کرتے، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سبلنگز کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں. اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں. آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہیں عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے، یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے، یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں انل منکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں، ان کو نماز کی دعوت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ، عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی، میوزک تو یہ ہے، میوزک تو وہ ہے، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ، میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فذکر ان نفعت الذکری، نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی ہے. سیذکر من یخشی، جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں، وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں، کیا پتا اللہ اس کے دل میں ڈال دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی، ایک ہے کہ آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں، ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں، اس کو نماز کی طرف لائیں، اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں. جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے. جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی صبر ہے. اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے، آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے، آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے، وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے، پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج، علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ، نرم مزاج ہوں، جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس، صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں. نالج از ریکوائرڈ بیفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا، آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتا. جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے، پیار سے، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص سے بات کریں، ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا، ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ ایسپیکٹ، یہ ہو گیا پہلا ایسپیکٹ.
پہلا اسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں، اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے، تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے۔ Number 2, regarding the second aspect of patient, it is to be diligent in avoiding sins and acts of disobedience. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی۔ So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو، انبیاء کو یہ میسج دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے، جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن تھی، انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا، اور بے صبرے نہ ہو ان کے لیے۔ بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے، یہ چھوڑ دیں یہ چیز، یہ کیوں نہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے صبری، یہ صحابہ کو میسج ہے، ہمیں میسج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو۔ ایوری ون ہیز دیئر ٹائم، آپ کا کام ہے میسج دینا بس، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے۔ It will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day۔ جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے اعمال کو یا اس سارے میدان کو، تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا۔ یہ ظاہر ہے ایک ریگریٹ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈس اوبیڈینس تھی تمہاری۔ تو یہ کون سا صبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے صبر کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا، اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن، خوبصورت بھی تھے، مشہور بھی تھے، ایلیٹ کلاس کے، وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے، ٹھیک ہے نا، آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ، اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا، جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا۔ تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس؟ لیکن اس موقع پہ، اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ پوائنٹ از مدد طلب کی، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی، اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے، دروازے کھلتے گئے، وہ کوریڈور تھا لمبا سا، سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، حالانکہ دروازے لاکڈ تھے۔ کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئی؟ اللہ نے بنائی۔ پوائنٹ اس کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں، اور نفس امارہ سے پناہ مانگی۔ نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے۔ اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچ۔ تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا، اس کے لیے صبر چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah انی اخاف اللہ۔ وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی، ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا، اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا۔ اس کے لیے صبر چاہیے، اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا، وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا، اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا۔ تیسری جو ٹائپ ہے، تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس، اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی۔ یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بچے نماز قائم کر، اب یہ سارے صبر کے کام ہیں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بیفالز یو، صبر کر جو بھی علی ما اصابک، جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر۔ تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے، اس وقت صبر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے، آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ویریلی ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ امور بہت عظیم ہے، اسٹرانگ ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان۔ اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر، اللہ سے مدد طلب کر، اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا، بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں، میں صبر کروں گی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صدمے کے شروع میں ہوتا، بس اسی کو صبر کہتے ہیں۔ بعد میں تو سب دیکھیں نا، 6 stages آف گریف کیا ہے سائیکالوجی میں،
جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، گریف آ جائے شدید آپ کو، پہلے کیا ہوتا ہے؟ شدید سیڈنس، اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل، انکار اس چیز کا، اس کے بعد ہے ڈپریشن، 6 سٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس، ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ، کچھ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومن جو ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے، میرا خیال مومن جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس میں آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن، نیچرل ہے کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے، جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے، جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں، کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے، آپ صابر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبرے ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے. بہرحال اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھیں انسان، ٹھیک ہے نا. صبر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں، آپ ڈگنیٹی رکھیں. ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس میں بہت ڈگنیٹی ہے، یقین کریں. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ، اور ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے، گڈ سے، گڈ ورڈز، گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. And then the one who is hostile to you will become as a devoted friend. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنس اور جینٹلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو، پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. But none is granted it except those who are patient. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. And none is granted it except one having a great fortune. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے، یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. They are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز؟ اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی. اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں، ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ. تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبت دار. ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا، یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا، ہم صبر نہیں کرتے. ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سبلنگز کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں. اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں. آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہیں عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے، یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے، یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ،
بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں، ان کو نماز کی دعوت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ، عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی، میوزک تو یہ ہے، میوزک تو وہ ہے، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ، میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا فذکر ان نفعت الذکر، یہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں، کیا پتا اللہ اس کے دل میں ڈال دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی، ایک ہے کہ آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں، ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں، اس کو نماز کی طرف لائیں، اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں. جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے. جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی صبر ہے. اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے، آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے، آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے، وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے، پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج، علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ، نرم مزاج ہوں، جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس، صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری، یہ 3 چیزیں. نالج از ریکوائرڈ بفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا، آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں، آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتا. جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے، پیار سے، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص سے بات کریں، ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا، ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ ایسپیکٹ، یہ ہو گیا پہلا ایسپیکٹ. پہلا ایسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں، اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے. تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے. نمبر 2 ریگارڈنگ دی سیکنڈ ایسپیکٹ آف پیشنٹ، اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو، انبیاء کو یہ میسج دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن تھی، انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا، اور بے صبرے نہ ہو ان کے لیے. بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے، یہ چھوڑ دیں یہ چیز، یہ کیوں نہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے، اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا، وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا، اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا. تیسری جو ٹائپ ہے، تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس، اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر. اب یہ سارے صبر کے کام ہیں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بفالز یو. صبر کر جو بھی علی ما اصابک، جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے، اس وقت صبر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے، آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، ویریلی ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ امور بہت عظیم ہے، اسٹرانگ ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا.